سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی منا آ جاتے تھے۔ بعض تو منا فجر کی نماز کے وقت پہنچتے اور بعض اس کے بعد۔ جب منا پہنچتے تو کنکریاں مارتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے یہ اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1676۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے رات ہی میں منا روانہ کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1677۔ عبید اللہ بن ابی یزید نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں منا میں بھیج دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1678۔ اسماء کے غلام عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ وہ رات ہی میں مزدلفہ پہنچ گئیں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں۔ کچھ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا، بیٹے کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، اس لیے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا، کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اب آگے چلو منا کو، چنانچہ ہم ان کے ساتھ آگے چلے۔ وہ منا میں رمی جمرہ کرنے کے بعد پھر واپس آ گئیں اور صبح کی نماز اپنے ڈیرے پر پڑھی۔ میں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھیرے ہی میں نماز صبح پڑھ لی؟ انہوں نے کہا بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1679۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلا روانہ ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھاری بھر کم بدن کی عورت تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1680۔